ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا. یہودی تھا، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی آتے ہیں، نہ چچا آتا. بخاری میں اس کا ذکر موجود. آتا اور محبت کرتا، خالی نوکری کرتا. بیمار ہو گیا، قربان جائیں، اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے. وہ یہودی اس بات پر بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے. اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا. گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھنا کلمہ، پڑھنا کلمہ. یہ اس کی محبت تھی. وہ صرف محبت کرتا. وہ تو بچہ تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا. وہ صرف پیار کرتا، لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا. وہ اپنے معاملات، وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا. اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں تے کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے رلدی میں رل گئیاں. محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی، جہنم سے بچ گیا. کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ اس کی محبت ہے نا نبی پاک، وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ، وہ وارفتگی، وہ شوق، وہ درد. 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی. غریب آدمی، اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی. عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان، میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے، سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں. صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت. میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں. اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے. دوڑے گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. اب یہاں بھی رکے نہیں. یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی. یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی. یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا. ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے. فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا. اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. انہوں نے اپنی چادر بچھا لی. ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا. محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی، تینوں لب دیا آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی. ساتھوں تے پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو تے آخ دے لوگ شدائی. ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا. ایک ایک کھجور جب میری چادر پر، میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا، سینے سے لگائے، خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیے. یہ کوئی سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے.
इसी से अंदर दर्द पैदा होता है। और यही चीज है जो इंसान को मंजिल की तरफ लेकर के जाती है। हम ना बातों की हद तक आशिक रह गए हैं। इश्क का इजहार ना शेरों से होता है, ना बातों से होता है, ना नारों से होता है, ना जलसों से होता है। तो रात को तन्हाई में बैठ के अपने दिल से पूछ प्यार कितना, वो तो पूछ अपनी आंखों से कि ये कहाँ कहाँ रोती हैं तो मोहब्बत में क्यों नहीं रोती। ये तो खालिस कल्बी कैफियत और कल्बी वारदात का नाम है। वो खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। करीम चटाई पे बैठे थे, जमीन पर तशरीफ फरमा। खजूरें जब हुजूर के सामने रखी तो महबूब ने यूं नजर उठाई, तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। और खजूरें महबूब ने एक उठाई और खजूर को पहले मुंह में रखा और फिर उनके सारे वजूद को पसीने में शराबूर देखा, हाथों के छाले देखे तो हुजूर फरमाने लगे, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत, इस मौसम में इतनी मुशक्कत, इतना बोझ, और मैं किस चीज ने तुझे मजबूर किया ये काम करने पर। आखिर कोई जज्बा तो पीछे होगा। कई दफा बच्चे रोते होते हैं, कई दफा माँ बाप बीमार होते हैं, कई दफा बहनों की शादी करनी होती है, कई बार घर में कोई बीमार हो, कोई जज्बा होता है ना जो बंदे को ले जाता है। और भाई किस चीज ने मजबूर किया। गरीब आदमी थे, सादे बंदे थे, घुटने जमीन पे रखे तो रो पड़े। कहने लगे, या रसूलल्लाह कोई नहीं मजबूर कर सकता, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। ये मोहब्बत है जो ले गई, ये मोहब्बत है। हजरत अमर बिन जमू 4 बेटे लेके मैदान उहद में आए थे। 4 बेटों समेत कुल कमाई इंसान की औलाद होती है और खुद उनकी टांग एक थोड़ी छोटी थी, लंगड़ा के चलते थे। चारों बेटों को हुजूर की बारगाह में पेश करके थोड़ी देर के बाद खुद भी जंग का लिबास पहन के आ गए। तो महबूब फरमाने लगे, आपके तो 4 पुत्र आ गए, तो आपने को लिबास पहन लिया है। तो अर्ज करने लगे, हुजूर लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर बहरी तरह के लोग नहीं जाएंगे। फरमाया क्यों नहीं? कहा हुजूर फिर मुझे भी कबूल फरमाएं। ये मोहब्बतें थी, ये खुलूस था। मैं आपसे अर्ज करूं, आज तक उम्मत मुस्लिमा में जो जिंदगी है, जो तवानाई है और उम्मत की नब्ज़ जो चल रही है, इसकी जो ग़िज़ा है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा करीब ना हो, हमने ऐसे बुजुर्गों के तज़किरे पढ़े जिन्होंने एक वक्त दिन में रोटी खाई और सारा सारा दिन रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, एक वक्त खाना खाया और सुबह शाम जद्दोजहद की। किस चीज़ ने? हुजूर की मोहब्बत ने, नबी पाक की गुलामी ने इस काम लगा दिया। आज ना एक तो मीडिया का जोर, तबसरों की शिद्दत और वीडियो में उलझे हुए लोग और पता नहीं क्या क्या देखते, क्या क्या सुनते, किस किस किस्म की चीज़ों को देखते और दिलों को सख्त करते लोग। वो जो मोहब्बत किस होते थे वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक तो रात को ना हर सूरत कुछ दुरूद व सलाम पढ़ के सोया करो, हर सूरत ना महबूब की एक नात सुन के सोया करो अपने दिल। और ये मामला तन्हाई में करो, तन्हाई में अपने लहजे में कुछ चीज़ें ऐसी पैदा करो। आप खुद अपने आप को देखो। इंसान सबसे बड़ा खुद गवाह होता है कि मैं कहीं सख्त तो नहीं हो गया, कहीं मेरा रवैया तलख तो नहीं हो गया, कहीं किसी मकाम पर मैं किसी तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो। अपने आप से खुद बात करें, अपने आप को टटोलें। अपने आप हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े आलिम से आबी हैं और शायद हैसियत थे, घर में बेटे भी थे, गुलाम भी थे, फिर भी एक दिन लकड़ियों का गट्ठा सर पे रख के ना गुजर रहे थे रास्ते से। तो एक सहाबी ने कहा, आपके घर में बेटे भी हैं, गुलाम भी हैं, तो खुद काम कर रहे हैं। फरमाने लगे, वो मेरा नफ्स जरा बड़ा हो गया था, कहने लग गया था तो बड़ी शय है, मैं जरा इसे ना सही कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ना अपने ऊपर खुद नहीं। ढूंढता फिरता हुआ है इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। अपने आप को देखें, वारफ्तगी और शौक अपनी तबीयत में पैदा करें, लहजों से सारी नफरतें भगा दें। कोई गलत कराश ही कर गया ना, फिर क्या होगा? कुछ जुमले बादौकात बड़े अच्छे लिखे होते हैं गाड़ी के पीछे भी। एक जुमला मुझे बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है। अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, तू लंघ जा साड़ी खैर है। आप यकीन करें, खैर है, कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट लेट हो जाए। कोई गलत क्रॉस कर गया, 2-4 हारन दे गया, थोड़ा तल्क हो गया, तो क्या है भला?
کوئی کر گیا نا بات تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے کو 2-3 جملے ہمارے بارے میں مخالف بول دیے تو مثلاً کیا ہے، ہم مٹی دے تے مٹی رہنا ہی اینی کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا کر لینا اور خود بخود ہی کر لینا، اور ہر وقت تلخ رہنا، ہر وقت ناراض رہنا۔ اگر کسی وقت کوئی نام بھی سلام لے سکے اور اگر کسی وقت کو پوری توجہ نہ بھی کر سکے تو کیوں کہتے ہو کہ بندہ متکبر ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ کوئی پریشانی ہوگی؟ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی؟ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کسی جگہ غور کر لو، کہیں کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ ہم نے نہ تھوڑی تھوڑی باتیں، اب تو نہ ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی یقینی خبر ہوتی، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ کر ہی کہ فلاں اس طرح کا ہے، میرا سوچ کے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، فلانا بندہ اس طرح کا ہے، سوچ کر ہی ناراض ہو گئے 100%۔ تو یہ آج کچھ محبت لے کے جانیں گے۔ بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا، آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا، چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی، مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی۔ پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے، پرہیزگار بڑے تھے، پر خوش لباس بھی بڑے تھے۔ خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا، خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے۔ جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ جب تک گورنر رہے، جب تک خاندان میں رہے، ماحول اور رہا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا، اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش۔ خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی۔ بیعت لینے کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے، لمبی نہیں 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کی یاد۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی۔ پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے،
اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے۔ سارا مال وہاں جمع کرا دیا۔ پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑے تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے راستے میں، غریبوں میں بانٹ دی۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی۔ پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی۔ جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی، اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں، یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو، بچ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے۔ بیٹیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے، پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی ہے، پیاز سے روٹی کھا کے بھی۔ آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے، یہ میری ذمہ داری تھی، اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے، میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے، پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے، اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، سوال نہیں کرنا پڑا، گندم بھی اپنی تھی، پیاز بھی اپنا تھا، گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی، اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے، صرف زبان نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں، یارو ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے، ہو جاتا ہے، نئے کپڑے لینے ہیں۔ اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی، لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے۔ غربت کیسے ختم ہوگی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے؟ کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے، ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا، فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں۔ تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں، وزیر بھی نیک۔ تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اگر اجازت دے تو کر لوں۔ کہا جناب کرو۔ کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا۔ بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو، اگر کپڑے دھو کے پہن لو گی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے، اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے۔ تو صاحب یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائی، بنا کر کے سجائیں۔ میرے عزیز یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی، آپ کے بچوں نے بھی سادگی،
ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے. جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا. ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا. بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا. تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا. ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا. جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا. یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں. اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے. تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا. پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا. پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا. عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی. عام ماحول بھی اس طرح. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے. ختم ہو گئے پروٹوکول. آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ ہے تو کسی کا کوئی پروٹوکول ہے نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کریں. سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا. اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا. بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی. اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی. پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے. تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی. تو وہ جو عورت آئی تھی نا وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے. وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے. کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے. اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا. عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا. دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا. اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ. 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے. خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی. 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا. آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہہ دے تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے. حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی. اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے. لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا. جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے. وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا. عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے. وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے.
اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں، تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے، اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح بڑبڑاتے، ڈرتے۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے، تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں، حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب، تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو؟ فرمایا نا بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو، کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں، کچہریوں، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئی۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو، 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔